بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے قیامت کی آمد کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک نشانی فتنوں کا ظہور ہے، یعنی مختلف قسم کے اور مختلف نوع کے فتنے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے. لوگ فتنوں سے پریشان ہوں گے، فتنوں میں مبتلا ہوں گے، فتنوں کی وجہ سے ان کے دین اور ان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوگا. ایک حدیث جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے بکثرت آنے نہ شروع ہو جائیں، زمانہ قریب نہ ہو جائے، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، فتنے بہت ہو جائیں گے اور قتل و غارت گری، خون ریزی بالکل عام ہو جائے گی. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، اے لوگوں ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو. وہ فتنے فتن کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہوں گے. ان فتنوں کے اثر سے انسان کے ایمان کو اس قدر خطرہ لاحق ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، دنیا کی معمولی پونجی کے عوض اپنے دین کو بیچ دے گا. اس حدیث سے جہاں پتہ چلا فتنوں کی کثرت کا، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان فتنوں کا اثر لوگوں کے دین کے اوپر بہت زیادہ پڑے گا، یہاں تک کہ لوگ ان فتنوں کے اثر سے اگر مومن ہے تو ایمان کو چھوڑ کر کے کافر ہو جائیں گے. اگر اور یہ تبدیلی جلدی ہی ہوگی. مثال کے طور پر صبح کو تو ایک شخص مومن تھا لیکن ابھی شام کا وقت آیا نہیں، سورج ڈوبنے کے قریب ہوا نہیں کہ وہ شخص کافر بن جائے گا. ایسے وقت میں آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہوگا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان دنوں میں اپنے دین پر ثابت قدم رہ جانا، اپنے دین کے اوپر عمل کرنا، دینی اقدار کو پامال نہ کرنا، دینی جو اقدار ہیں ان کو اپنانا ایسا ہوگا گویا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ انسان پکڑے ہوئے ہے، اتنا مشکل انسان کے اوپر ہوگا۔ اور یہ امور زیادہ تر دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ہوں گے، زیادہ لڑائی دین کی نہیں ہوگی، زیادہ اختلاف دین کے بارے میں نہیں ہوگا، زیادہ اختلاف دنیا کے بارے میں ہوگا۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر اس وقت جو اختلاف ہے ان کا تعلق دین سے کم ہے، البتہ دنیا سے زیادہ ہے۔ کہیں ملک کا معاملہ ہے، کہیں اقتصاد کا معاملہ ہے، کہیں اپنی کرسی کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پیش آ رہی ہیں دنیا کے اندر، پورے دی قتل و غارت گری، ایک دوسرے کا مال حق کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے، عموماً دنیا کے لیے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان بین ید الساعۃ فتنا، قیامت سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے، فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے ہوں گے، فتنا کقطع الدخان، ایسے فتنے ہوں گے گویا آگ کے مرغولے چل رہے ہیں، ان فتنوں کے اثر سے لوگوں کا دل ایسے مر جائے گا جیسے انسان کا جسم مر جاتا ہے۔ انسان کا جسم اگر مردہ ہو جائے تو اس کے اوپر سردی اور گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پر آپ گرم پانی ڈالیے، اس پر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیے، اس کے جسم کو کاٹیے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو جب ان فتنوں کے اثر سے لوگوں کا دل مر جائے گا تو وہ کفر کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ساتھیوں، ایسے وقت میں ان حدیثوں سے ایک اور چیز کی طرف اشارہ ملا ہے جس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الصابر فیہا، ان فتنوں کے زمانے میں اپنے دین پر قائم رکھنا، صبر سے کام لینا، مشکلات آئیں گی، دین پر عمل کرنے سے انہیں روکا جائے گا، دینداروں کا مذاق اڑایا جائے گا، دینداروں کے سامنے رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، ان کے لیے تنگی رکھی جائے گی، ان کو نوکریاں نہیں دی جائیں گی، انہیں حکومت میں جگہ نہیں دی جائے گی، ان کے خلاف سارے کفر کے جتنے بندے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی اپنے دین کے اوپر قائم رہتا ہے، دین پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ گویا وہ اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑے ہوئے ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بیان فرمایا کہ ہم اور آپ دین کے اوپر قائم رہیں اور عبادت کو اپنائے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، وہ عبادت بالکل عام معنی میں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اس پر غور کریں، صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ نے بیان فرمایا العبادت فی الحرب، العبادت فی الحرب، صحیح مسند احمد میں العبادت فی الفتنہ کا لفظ ہے۔ ان دنوں میں جب کہ فتنے ہوں، حرج کا معاملہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ بالکل معاملات ایک دوسرے کے مختلف ہو گئے ہوں، حق کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص عبادت کے اوپر قائم ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ گویا وہ میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہجرت کرنے کا جو بڑا ثواب ہو سکتا ہے اتنا ثواب اس شخص کو ملے گا جو اس زمانے میں عبادت کے اوپر قائم رہے گا۔
ساتھیوں یہ حدیث جہاں ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اس زمانے میں عبادت پر قائم رہنا بڑے ثواب کا کام ہے، وہیں ہمیں آپ کو یہ بھی دعوت دے رہی ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ عبادت کے اوپر قائم رہے اور عبادت کے اوپر جمع رہے، عبادت کے کام کرتا رہے۔ کیوں؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ۔ اگر اس زمانے میں کوئی کسی دین کی بات پر عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اسے اس زمانے کے 50 آدمیوں عمل کرنے والے، اس کے جیسے عمل کرنے والے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں جو لوگ ہیں ان کے 50 لوگوں کے برابر، یا ہمارے زمانے میں جو صحابہ کرام ہیں ان کے 50 کے برابر اجر ملے گا؟ تو کہا کہ تم لوگوں میں سے 50 لوگ جو عمل کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام، ان کے عمل کے برابر اس کو اجر مل رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ فتنوں کے زمانے میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنائے۔ ساتھیوں، اس کے اوپر اہل علم نے لکھا ہے کہ آخر ایسے موقع پر اتنا بڑا ثواب کیوں ہے اور عبادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ ساتھیوں یہ سمجھ میں آتی ہے پہلے کہ فتنوں کے زمانے میں عام طور پر لوگ غیر ضروری باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر دیکھیں، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلسیں ہیں، دینداروں کی مجلسیں ہیں، کوئی ایسا فتنہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آج ہم اپنے انڈین لوگوں کی مجلسیں دیکھیں تو اس میں جو کچھ بات ہو رہی ہوگی الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے پاکستانی بھائی جو ہے ان کی مجلس میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، وہ جو مارچ نکل رہا ہے وہ جو اس کے بارے میں سارے لوگ، ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، وہ کہا ایسے کرنا چاہیے، وہ کہا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہوگا، حالانکہ اصل مسئلے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اصل مسئلے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ وہاں پر اس کی کوئی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو فتنوں کے موقع پر لوگ کیا ہے، غیر ضروری باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں انسان ایسے لوگوں سے بچ کر کے یہ آخر فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کے عوض میں بیٹھ کر کے 2 قرآن آیات پڑھ لیں گے یا بیٹھ کر کے ان لوگوں کے لیے اگر ہم دعا کر دیں، ان کے اصلاح کے لیے، ان کے سداد کے لیے، اگر نیک ہے تو ان کی کامیابی کے لیے، تو شاید اس میں زیادہ فائدہ ہوگا کہ اس بے وجہ گفتگو میں فائدہ ہوگا، ظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گویا ایسے وقت میں جو زیادہ تر لوگ لا یعنی بکواس کے اندر مشغول رہتے ہیں، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بن رہا ہے، جو صحیح مسلم وغیرہ میں آپ نے بیان فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ دین جو دنیا میں آیا ہے کسم پرسی کی حالت میں آیا ہے، بالکل اجنبی تھا۔ دین پر عمل کرنے والے لوگ کیا تھے؟ بڑے تھوڑے تھے۔ مکے میں نماز پڑھنے والے لوگ کتنے تھے؟ گنے چنے تھے، گنے چنے تھے۔ جیسے سیرت کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے کہ چاہے طفیل ابن عمر ہے یا کون ہے، کہا کہ میں مکہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نکل کر کے آتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک عورت آتی ہے تو اس کے بغل آ کر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر ایک غلام آتا ہے، پھر ایک بچہ آتا ہے۔ یہ 4 آدمی ہوتے ہیں۔ تو ہم سے پوچھا، حضرت عباس سے پوچھا اس نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا غلام ہے، اور یہ اس کا میرا دوسرا بھتیجا ہے۔ یہی 4 آدمی اس وقت اس دین پر ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی ان کا اور کوئی ساتھی نہیں۔ تو ذرا دیکھیے دین جو اسلام پھیلا ہے کس قسم پرسی کی حالت میں۔ خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے اور نماز کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں پر لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا۔ اللہ کی توحید کے لیے جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، کسی اللہ کی توحید کے لیے نا، وہاں پر خود 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اور جو لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے بھی تھے پہلے 2 بتوں کو چھو لیتے تھے، تب اللہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کرتے تھے۔ تو اس جگہ پر
لوگ جب دین پھیلا ہے تو اجنبیت کی حالت میں تھا، تو آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، دین غربت کی حالت میں پھیلا ہے، وسيعود كما بدا، اسی حالت میں دوبارہ واپس آ جائے گا۔ مسلمان نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، مسلمان اللہ کی توحید پر رہنا چاہتے تھے لیکن انہیں تنگ کیا جاتا تھا۔ تو ایسے ایک دور اور آنے والا ہے، ایسے دور میں اگر کوئی آدمی دین پر قائم رہتا ہے تو فطوبى للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے کیا خوب ہے، یطوبہ جنت میں اسے وہ درخت ملنے والا ہے جس درخت کے سائے میں تیز رفتار گھوڑ سوار اگر 70 سال یا 100 سال بھی چلتا پھر اس کے سائے کو پتہ نہیں کر پاتا، یہ اس کو ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایسے وقت میں عبادت کرنا جہاں پر فتنے ہی فتنے ہوں، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس جگہ چلے جائیے آج اللہ کی نافرمانی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک، ساتھیوں تعجب کریں گے، حرمین میں چلے جائیے، مسجد نبوی میں چلے جائیے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو حرم کے اندر آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے ہوئے، تنگ لباس پہنے ہوئے، زیب و زینت اختیار کیے ہوئے، حتیٰ کہ اس کے بال کا بھی کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہے، آپ بچنا چاہتے ہیں لیکن ایک عورت آتی اور آپ کو دھکے مار کر کے چلی جاتی وہ آپ سے بچنا نہیں چاہتی۔ تو خانہ کعبہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مسجد نبوی کے اندر جمعہ کے خطبے کا وقت ہو رہا ہے اور ہمارے بعض بھائیوں کے موبائل سے جو ٹون بج رہی ہے تو اس میں گانا اور موسیقی ہے، یہ مبارک اور پاک جگہوں کے اندر بھی آج گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں اللہ کے نافرمانوں اور گنہگاروں کی کثرت ہو، ان کے درمیان میں رہ کر کے اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے تو وہ بڑا اہم کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر سے اپنے عذاب کو روک لیا۔ یہ عبادت کے وقت میں، یہ فتنے کے وقت میں عبادت کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، تبھی تو آپ نے کتنا بڑا اجر بیان فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا ایسے وقت میں عبادت کرنا گویا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، اور آپ طرف ہجرت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک حدیث، زیادہ نہیں، ورنہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو رکھا جائے کہ لوگ اس زمانے میں بھی ہجرت وغیرہ کے لیے کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص سے بیان فرمایا، اے عمرو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے انسان زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، سود کھایا ہے، قتل کیا ہے، کوئی بھی کام کیا ہے، لیکن اگر اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، ہجرت سے پہلے اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، کبائر زنا بھی معاف ہو جائے گا، قتل بھی معاف ہو جائے گا، لیکن شرط ہے اگر اللہ کے لیے ہجرت کرے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ ذرا سوچیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا، ان فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے گویا میری طرف ہجرت کر کے آ، یہی وجہ ہے۔ تو ایسا شخص اگر عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے اوپر سے اپنے عذاب کو ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کی وجہ سے بعض کے اوپر سے مصیبتوں کو نہ ڈالتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ساری زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرنا چاہتا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے کیا کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے جو نماز پڑھتے ہیں بے نمازیوں پر سے مصیبت کو نہ ڈال دیتا، ان لوگوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں،
اللہ کے گنہگاروں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو نہ ڈال دیتا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہلاک کروا دیتا۔ اور ساتھیوں، اہل علم نے لکھا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کا ایک اہمیت اس لیے بھی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق استوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کے اوپر سے مصیبت کو بھی ڈال سکتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قحط سالی کیوں نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں، بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے ایک مشفق مخلص استاد ہو اپنے بچے پر چھڑی برساتا ہے، بچے کو مارتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، باپ ہوتا ہے اپنے بچے پر چھڑی برساتا ہے، گویا اپنے جسم کے اوپر چھڑی برسا رہا ہے، بچے کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن کس لیے؟ تاکہ اپنی اصلاح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کہیں زیادہ اس سے محبوب ہے جتنی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر قحط سالی کیوں نازل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بلائیں کیوں لے آئے گا؟ ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دشمنوں کو کیوں مسلط کرے گا؟ ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی زبان میں سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سورہ الانعام میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے ہیں، جب ان لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی مخالفت کی، رسول کی تعلیم کو چھوڑ کر کے غلط راستہ اختیار کیا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں انہیں مبتلا کر دیا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے۔ کیوں ناراض ہوئے؟ اللہ کے لیے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، ایمان لانے کے لیے، کفر اور شرک کو چھوڑنے کے لیے، اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، دھمکی دیتے رہے کہ اللہ کا عذاب آئے، مان جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے والی ہے۔ نہیں مانی قوم، وقت دے دیا کہ 2 دن 3 دن ہفتے میں اگر تم نے توبہ نہیں کی تو اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ابھی اجازت نہیں دی کہ شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام کہے اب تو اس قوم کے اوپر عذاب آ جائے گا، لہذا چھوڑ کر کے کشتی پہ سوار ہو کر کے دوسرے ملک ہجرت کر کے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ میرا انتظار تو کرتے، ہو سکتا ہے اسی ملک میں رہ کر کے تمہیں بچا لیتا میں، ہے کہ نہیں؟ اسی شہر میں رہ کر کے تمہیں بچا لیتا، بغیر اجازت کے چلے کیا؟ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی پورا قصہ آپ لوگ، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر کے چلے گئے، قوم صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہاں یونس ہے، کہاں یونس ہے۔ اس لیے کہ ساتھیوں یہ تجربے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے۔ ایک شخص ہے آپ سے دشمنی رکھتا ہے، آپ کا مخالف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ نیک اور سچے ہیں تو آپ پر اس کا اعتماد بہت زیادہ ہے۔ اپنے مال کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں جتنا آپ پر اعتماد کریں کہ اپنے ساتھ پر اعتماد نہیں کریں، حالانکہ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے ہندو ہیں لیکن اعتماد کس پر ضائع کرتے ہیں؟ مسلمان۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ، یہ امانت داری سے کام لے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے مخالفت تھی لیکن ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں
اپنے نماز نہیں پڑھیں گے، چوری کر رہے ہیں، یہ ہے، لیکن جو کوئی نمازی ہو اس کو اللہ کا نیک بندہ، اس کی بات مانے گے نہیں، کبھی نہیں مانے، لیکن اللہ کا نیک بندہ اس کی اطاعت نہیں کریں، اس کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، لیکن اس کو اللہ کا نیک بندہ، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں تھا، تو جب دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کہیں چلے گئے ہیں تو قوم کے سرکردہ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کے اتنے نیک بندے کو تم نے اپنے ہاں سے ہٹا دیا ہے، بھگا دیا، تب تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا۔ لہذا پوری قوم کے لوگ رونا شروع کر دیے، باہر میدان میں نکل گئے، اپنے بچوں کو ان کی ماں سے دور کیا، جانوروں کے بچوں کو ان سے دور کیا اور میدان میں کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا اور ان کی دعا کو قبول کی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ڈال دیا۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، اگر اللہ کا یہ عذاب آیا ہے تو روئے گردائے کیوں نہیں؟ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا، تو اگر ایسے موقع پر اللہ کے عذاب سے اگر کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے تو وہ نہیں تو کم سے کم اس کے محلے میں نیک لوگوں کو رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں، تاکہ دعا کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ساتھی ایک بات اور سمجھیں، ایک بات اور سمجھیں، ہماری اس مجلس میں زیادہ تر لوگ یہ بتائیے پیسے والے آتے ہیں کہ معمولی تنخواہ والے آتے ہیں؟ زیادہ جی مسجد میں زیادہ کون جاتے ہیں؟ جی عام آدمی جاتے ہیں، اور پیسے والے جی ہم ان کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کو اچھا بھی نہیں، اچھا سمجھتے ہو، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابل کو نہیں، جتنا سمجھتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے اچھے ہیں نا، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ بالکل غیر شرعی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، کون؟ ماموں، اس ناحیے سے کہ بنو زہرہ یعنی زہری ہے، آپ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میرا ماموں ہے، میرے ماموں جیسا کوئی اپنا ماموں لا کر دکھا دے، کون ہوگا؟ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں اور آپ کسی کے ماموں نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کے ماموں نہیں تھے، آپ تو کیا تھے؟ اکیلے تھے نا، تو آپ کہتے تھے کہ یہ میرا ماموں ہے، میرے ماموں کے جیسا کسی کا ماموں ہے تو لا کر کے دکھا، اتنا نہیں فخر کرتے تھے آپ، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ کو تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص کو ایک بار ذرا ہوا کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میں قریش خاندان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قربت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہا کہ اے سعد هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، اے سعد تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے، کیوں؟ بضعفائكم، تمہیں کمزور اور سادے قسم کے جو لوگ ہیں، جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جو ان دینی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان پیسے والوں اور بلڈنگ والوں کو کیا خبر ہے کہ ان کی حفاظت ان کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے انما ینصر اللہ هذه الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفها، اس امت کے کمزور اور فقیر اور محتاج قسم کے جو لوگ ہیں، کس سے؟ بصلاتہم ودعوتہم واخلاصہم، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی شخص فتنے کے زمانے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے پوری امت کی حفاظت فرما رہا ہے۔ انہیں مجلسوں کی قدر کریں، ان مدرسوں کی قدر کریں، یہ دینی مجلسوں کی قدر کریں، جو لوگ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں ان کی قدر کریں۔ اللہ کی قسم آپ کو کیا معلوم ہے کہ اسی مدرسے میں ہو سکتا ہے بعض اللہ کے ایسے نیک بندے ہوں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے
اے امت کے لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ان کی دعا کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ٹال رہا ہے. ابھی تک تمہیں ہندوستان کے اندر، پاکستان اور بنگلہ دیش میں امن سے اللہ تعالیٰ تمہیں رکھا ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ انہی مدرسے پڑھنے والوں کی وجہ سے، انہی دعوت کا کام کرنے والوں کی وجہ سے، انہی مسجد میں نماز کے لیے آنے والوں کی وجہ سے، اسی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنے والوں کی. انما ینصر اللہ ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے جس سے؟ بضعیفہا، انہی غریبوں سے، انہی مجبوروں سے. کیسے؟ مجبور ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، مجبور مال نہیں خرچہ کر سکتا، مجبور کوئی طاقت نہیں استعمال کر سکتا. کس کی وجہ سے؟ بدعوتہم، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے. تو فتنوں کے وقت میں عبادت کے اندر مشغول رہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تھوڑے عبادت کرنے والوں کی وجہ سے پوری امت کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ورنہ ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے جو کردار ہیں وہ ہم آپ اللہ کے رحمت کے مستحق نہیں ہیں. ذرا سوچیں، غور کر لیں. کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے ہندوستان کے کسی بھی شہر میں، شرط ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہو. پاکستان کے کسی شہر میں مسلمانوں کا علاقہ ہے. بنگلہ دیش کے کسی شہر میں دیکھ لیں، اذان ہوتی ہے تو زیادہ لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ باہر آتے ہیں. ذرا سوچیں. تو اللہ کی مدد کس سے ہو رہی تمہیں؟ ہمارا یہ کام اس لائق نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہی مسجدوں کے اندر جا کر کے، انہی مدرسوں میں بیٹھ کر کے، انہی دینی مجلسوں میں بیٹھ کر کے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا اخلاص کی برکت سے ان کی حفاظت کر رہا ہے. ساتھیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان فتنوں کے دور میں ہم کون کون سی عبادتیں کریں. یہ موضوع ساتھیوں بہت لمبا ہے، جسے میں اس مختصر وقت میں آپ کے ساتھ نہیں لے سکتا، لیکن صرف آپ لوگوں کو صرف ایک اشارہ دے دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی بھی عبادت ہی کیوں نہ ہو، ہر عبادت ہر انسان، ہم میں سے انسان کو ادا کرنا ہے. جس کو جتنا موقع مل جائے، جس کو جتنی صلاحیت ہے، جس کے بعد اپنے حساب سے وہ دعا کرے. سب سے اہم دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اس کے اوپر توکل اور بھروسہ. یہ دل کی عبادت ہے. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. اصل عبادت کہاں سے ہوتی ہے؟ جی، دل سے ہوتی ہے. تقوی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ کیا ہے؟ وہی اس کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مسلمانوں میں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا. خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں بڑا اختلاف پیدا ہوا. حضرت علی کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے بیعت کیا اور بہت سے لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا. بہت سے لوگوں نے بیعت کی، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے، البتہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی شام کا جو علاقہ تھا، ان لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کیا جائے، ورنہ اب ایک رسم بن جائے گی، کسی حاکم سے ناراض ہو اسے قتل کر کے دوسرے کو بیٹھا دیں. لہذا اس فتنے کو دبنا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے. ایسے وقت میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گیا، آپس میں لڑائیاں ہوئی. جنگ جمل، جنگ صفین، ان کا واقعہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. ایسے موقع پر بعض صحابہ تھے جو کسی کے ساتھ شریک تھے. انہی میں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، بلکہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے اپنے کھیت میں، اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لے کر کے وہیں پر رہنے لگے. ان کے بیٹے حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے کہ ان کا بیٹا عمر، یہ
اس فوج کے اندر بھی تھا جو فوج حضرت ہے نا جی وہ آتا ہے کہتا آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، دیکھتے نہیں کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر شخص دعوے دار ہے، آپ بھی وہاں چلیے، شاید آپ کو ہی حاکم بنا دے، بادشاہ بنا دے، آپ کو ہی کچھ مل جائے۔ حضرت سعد نے ان کے سینے پر مارا، ہٹ میرے پاس، ہٹ جائے یہاں سے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سنا ہے کیا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو غنا بے نیازی کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، الخفی، اور ہر ایک سے ہٹ کر کے تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ جب میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں۔ دوسری عبادت ساتھیوں صبر، آج یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا، ہر شخص صبر کا صبر کسی کے پاس ہے ہی نہیں، نہ کسی پارٹی کے پاس ہے، نہ کسی جماعت کے پاس ہے، اور نہ ہم لوگوں کے پاس ہے۔ ہم لوگ بھی صبر نہیں کرتے، برا بھلا گالی دینا شروع کر دیا، کوئی اس پارٹی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بلکہ ہمارے یہاں ایک ہی سیکنڈ کے اندر دو گروپ بن جایا کرتے ہیں، کوئی کسی کو اور کوئی کسی کو، اور سارا کام وقت اسی پر صرف ہو جاتا ہے۔ بات کرنے میں پوچھا جائے کہ آج تم نے قرآن کتنا پڑھا ہے تو کسی کو نہیں معلوم، آج تم نے یہ لڑائی جو ہو رہی ہے، کیا تم مسجد کے اندر گئے 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں مسلمانوں میں صلح کرا دے؟ کبھی سوچا تم نے کیا؟ کبھی یہ ہوتا؟ لیکن سوچا فائدہ کس میں؟ سوچیں ہمارا فائدہ کس میں؟ دعا کرنے میں ہے کہ نہیں کرنے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صبر نہیں پائے گا، بلکہ اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہوگا، جب یہ مسئلہ آئے گا تو یہاں آ کر کے بیٹھ جائے گا بحث کرنے کے لیے، لوگوں کو سلجھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اور سچ یا جھوٹ دوسری پارٹی کی برائیاں بیان کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب کہ صبر کیا چیز ہے؟ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کے فتنے کے موقع پر آپ نے بیان فرمایا کہ انسان کے لیے صبر بہت مفید ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو صحابہ کرام مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمان ہوئے تھے، لیکن آپ نے کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی، حالانکہ اس میں بزدل لوگ نہیں تھے، حضرت عمر جیسے بہادر بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ حضرت علی جیسے، لیکن آپ نے ہتھیار اٹھانے کی جی اجازت دی؟ کیا کہا؟ صبر سے کام، یہی تو کہا آپ نے، صبر سے کام لو۔ تو فتنوں اور مصائب کے دور میں صبر بڑی اہمیت کا حامل ہے، حتیٰ کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خباب بن عرب بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار ہم نے اللہ کے رسول سے جا کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے شکایت کی کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آپ اللہ کی مدد ہمارے لیے طلب نہیں کرتے، ہم کتنے پریشان ہو گئے۔ خباب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے تھے، سیدھے بیٹھ گئے، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں زمینوں میں گاڑ کر کے ان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر کے جو ٹکڑوں میں کر دیا جاتا تھا، یہ چیز بھی انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے سے روکتی نہیں تھی۔ ایسے لوگ بھی تھے انہیں زمین میں گاڑا جاتا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کے گوشت اور گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا جاتا، اس کے باوجود بھی تم لوگ وہ لوگ دین سے نہیں پھرتے تھے اور تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یاد رکھو یہ دین پھیل کر کے رہے گا، یہ مذہب جو لے کر کے ہم آگے بڑھ کر کے رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے مکہ تک ایک عورت چلے گی، اسے کسی کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ تو فتنوں اور اس کے زمانے میں
کس کی حمیت ہے؟ اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز ہے ساتھیوں، ہمارے وہ بھائی جو خالص مادے پر نظر رکھتے ہیں اور وہ بزدلی کے شکار ہو چکے ہیں، صرف بزدلی ہی نہیں بلکہ بدغنی کے شکار ہو چکے ہیں۔ کہ کیا بدغنی ہے کہ اگر اب ہم ایسا نہیں کیے، ہم نے کافروں کے ہاں میں ہاتھ نہیں ملایا، ان کا ہم نے ساتھ نہیں دیا، وہ جیسے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ صلح کب کریں گے، فلاں دہشت گرد ہے جب تک اس کو جیل میں نہیں ڈالو گے اس وقت تمہاری صلح نہیں ہوگی۔ ایسا ہی نہیں ہے۔ تمہاری جماعت کے اندر ہمیں اے مسلمانوں تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو تمہارے اندر دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے دہشت سے مسلمانوں ہی پیدا ہوتے ہیں، مطلب کسی میں نہیں پیدا ہوتے، کسی اور مذہب والوں سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ خاص طور پر جو حکومت کے یعنی کرسی پر ہیں یا اور جگہ جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے بدغنی کے شکار ہوتے ہیں، یا پارٹیوں کے اندر جو لوگ ہیں۔ بدغن ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مذہب دین اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہم اپنی حفاظت کریں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے اپنی حفاظت کریں گے، مذہب کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام کو خطرہ نہیں ہے، ان مسلمانوں کا خطرہ ہے جنہوں نے اسلام پر چلنا چھوڑ دیا۔ اسلام ختم نہیں ہوگا، وہ مسلمان مارا جائے گا جس نے دین کی مدد نہیں کی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا، تو کہنے کا مطلب کہ بدغنی کے ہم شکار نہ ہوں۔ قرآن مجید کے صرف ایک آیت کے اوپر آپ غور کریں، ایک آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کیا فرمایا؟ یہی اللہ جس نے اپنے رسول کو یہ دین حق دے کر کے بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ تمام دینوں پر یہ غالب آ جائے، اور اس پر اللہ کا گواہی دینا کافی ہے۔ یعنی کسی اور اپنی گواہی دے رہا ہے، تمنا ہمارا کیا ہے، یعنی ایسا ہو کر کے تو یہ دین ساری دنیا پر غالب آ کر کے رہے گا۔ اگر ہم نے اس کا بیڑا نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر کے دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو اس دین کو آگے بڑھائے۔ تو ہم بدغنی کے شکار نہ ہوں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس مذہب اسلام اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے، فطری دین ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اس پر عمل کرنے والے، اس کا جھنڈا لے کر آگے بڑھنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے، اور ایک نہ ایک انہیں کامیابی ہونے والی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ تو صرف ہم نے ابھی جو دل کی عبادت اس سے متعلق کہا، زبانی عبادت ذکر ہے، دعا ہے، دعا بڑی اہم چیز ہے، بدنی عبادت نماز ہے، نماز فتنوں کے وقت میں بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ بیدار اور ایسا لگا کہ آپ گھبرا رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن ماذا انزل من الفتن۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس دنیا میں کتنے خزانے اتارے اور اللہ نے کتنے فتنوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، کتنے فتنے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ ہے کوئی جو ان اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے حجروں میں سو رہی ہیں، انہیں اٹھائے تاکہ اٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ اہل علم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا خاص طور پر رات کے آخر میں اٹھ کر کے دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ فتنوں سے بچاؤ ہے، فتنوں سے حفاظت ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہماری قوم کی حفاظت ہو، ہماری جماعت کی حفاظت ہو، ہمارے ملک کی حفاظت ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت خصوصاً نماز کا اہتمام
ضرور کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان فتنوں کے دور میں ہر قسم کی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ کہیں ظالموں کے ظلم سے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ظالم جہاں انہیں تنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کو رسوا اور برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو کوئی ایسا ربانی قائد عطا فرمائے کہ مسلم قوم کی صحیح قیادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے تمام اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔